کہ بینک کو نقصان پہنچانا، کوئی پتھر مار کے شیشہ نہیں ٹوٹا گیا، توڑا گیا. مستونگ میں 4 کروڑ روپے لوٹے گئے. مستونگ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا جس میں دہشت گردوں کی جانب سے مستونگ تحصیل آفس پر حملہ کیا گیا. اور جیسے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس معاملے میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کی جانب سے ایسے حملے کیے جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ایک ایسا تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ یا تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ان کا کنٹرول ہے، اور پھر جیسی سیکورٹی فورسز موو کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پسپا ہو جاتے ہیں. لیکن ایک تاثر بنانے کی جو میڈیا پہ کوشش کی جاتی رہی تھی، اس تاثر کو توڑنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے، حکومت نے اپنا جو سیکورٹی پلان ہے اس کو ریوزٹ کیا، اور اس سیکورٹی پلان کو ریوزٹ کرنے کے نتیجے میں مستونگ کے حالیہ حملے میں آپ نے دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، چاہے فرنٹیئر کور بلوچستان ہو، چاہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو، یا پھر لیویز ہو اور پولیس ہو یا اسپیشل آپریشنز ونگ ہو، انہوں نے جس طریقے سے مؤثر انداز میں جواب دیا، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد مارے گئے اور باقی جو ہے وہاں سے فرار ہوئے. اور یہی جسے کہہ رہے ہیں ہدایات وزیر اعلیٰ کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ کہیں پر بھی دہشت گردوں کی جانب سے کوئی بھی کوشش کی جائے، بھرپور اور مؤثر جواب جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دیا جانا چاہیے. اور حالیہ جو جواب دیا گیا ہے اس پر وزیر اعلیٰ نے پذیرائی کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. اس کے علاوہ حالیہ بجٹ میں گورنمنٹ کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس کے نتیجے میں بہت سے ایسے فیصلے لیے گئے جو اس سے پہلے نہیں تھے، جن میں سے خاص کر ایک ایسا فورم قائم کیا گیا جسے ڈی سی سی کہا جاتا ہے. کچھ سیاسی اکابرین کی جانب سے ڈی سی سی کے اس فورم کو بنانے پر نہ صرف بجٹ میں تنقید کی گئی بلکہ اس کے بعد بھی اسے تنقید کر کے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈی سی سی ایک ایسا فورم ہے جو کہ ملک کے دیگر صوبوں میں اضلاع کی سطح پر موجود تھا، بلوچستان میں حال ہی میں قائم کیا گیا ہے. ڈی سی سی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ڈی سی سی کے قیام کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں پر صوبے میں جیسے کہ گزشتہ جو ہے تقریباً 2 سے 2.5 ہزار تحصیل کے لیول پر، ڈسٹرکٹ کے لیول پر کھلی کچہریوں کا انعقاد کر چکی ہے، جہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے، ڈسٹرکٹ کے آفیسرز کے سامنے مقامی جو عوام کے مسائل ہیں وہ سامنے آتی. جو کمیٹی وہاں موجود ہے اس کے پاس کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہوتے، تو وہ ریسورسز ڈی سی سیز کو فراہم کیے گئے، اور انہی سے وہ چھوٹی اسکیمات ہیں جنہوں نے چند مہینوں میں شروع ہونا ہے اور چند مہینوں میں مکمل ہو کے عوام کو ریلیف دینا ہے، چاہے اس میں کسی جگہ پہ سیوریج لائن بننی ہو، کسی جگہ پہ کوئی پانی کی فراہمی کا پروجیکٹ ہو، یا کسی جگہ پہ کوئی چھوٹا موٹا ایسا بچاؤ بند بنانا ہو جس سے کسی ایک چھوٹے گاؤں کو کسی سیلابی ریلے سے بچایا جا سکے. تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ایک اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پولیٹیکل لوگوں کو نکال دیا گیا. ڈی سی سی میں جو ہے کو چیئر کریں گے ایم پی اے، اس میں موجود ہوں گے، ممبر کے طور پہ موجود ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو نکال کر کوئی ایسا پیرالل نظام بنایا جا رہا ہے جو کہ پولیٹیکل لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں تھیں جن پر آج آپ سے پہلے بھی جب بھی سیاسی حکومتیں رہی ہیں تو پی ایس ڈی پی کے ایگزیکیوشن یہی محکمے کرتے ہیں، یہی بیوروکریسی کرتی ہے. ڈی سی سی کا قیام ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہے، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہر محکمے کا ایک آفیسر وہاں موجود ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار کی صورت میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کچھ ایسی اسکیمات ہوتی ہیں جنہیں آپ نے صوبائی لیول پر کرنا ہوتا ہے، کچھ ایسی اسکیمات ہوتی ہیں جنہیں ضلعی حکومتیں کرتی ہیں. لوکل گورنمنٹ کو ہم نے سب سے زیادہ فنڈز دیے. موجودہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس کوئی ایسا کوشن نہیں تھا کہ وہ کسی بھی کلی کچہری کی صورت میں ظاہر ناصر کی جانب سے اپنے علاقے کی سیوریج کی لائن کی نشاندہی پر اسے ریزالو کر سکے. تو یہ فورم چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کو چند مہینوں میں نے آپ کو دالبندین کی مثال دی. اگر دالبندین میں ایک اسکول کو اپ گریڈ کرنے کی درخواست وزیر اعلیٰ سے کی گئی تو کیا اگلے سال تک وہ اسکول کے لیے لوگ انتظار کریں کہ پروونشل پی ایس ڈی پی اگلے سال بنے گا، اس کے بعد وہ اسکول اپ گریڈ ہوگا؟ تو اگر ڈی سی سی کا فورم موجود ہوگا، وہاں پر ایلوکیشن موجود ہوگی، تو وزیر اعلیٰ کے اعلان کے اگلے ہفتے میں اس پر پروسیس شروع. نقصان پہنچانا، کوئی پتھر مار کے شیشہ نہیں ٹوٹا گیا، توڑا گیا. مستونگ میں 4 کروڑ روپے. دوسرا، آپ نے جے یو آئی ایف کے معاملے کا ذکر کیا. یہ سوال آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے بھیجا تھا، میں اس کو رسپونڈ نہیں کر پایا. اسپیسیفکلی مختلف واقعات کے مختلف وجوہات ہیں. جیسا اگر آپ تربت کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ایک قلعہ تنظیم قبول کر چکی ہے. کچھ اور واقعات تھے، ان کو لازمی سی بات ہے مجھے واقعات کے حساب سے دیکھ کے آپ کو رسپونڈ کرنا ہوگا.